اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنی مومنات، جو لڑکا یا لڑکی نیک شادی کی تلاش میں ہے، نیک شوہر کی تلاش میں ہے، نیک لڑکی کی تلاش میں ہے، تو ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عمل ہے اور ایک روایت ہے جو جناب ابو بصیر سے ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کے بچیوں کے شادی کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کے بچوں کو نیک صالح ازدواجی امور میں منسلک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، جو مرد، جو لڑکا نیک شادی کا حصول کا ارادہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی نیک لڑکی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ رشتہ ہو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ان الامام الصادق علیہ السلام لمن اراد ان یتزوج، امام علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ شادی کرے یا اس کی شادی ہو، اسے چاہیے کہ ان یصلی علی رکعتین، کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، قربتاً و طاعتاً للہ تعالی، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یحمد اللہ، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے، ویقول، اور اس کے بعد کہے، اللہم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفہن فرجا واحفظہن لی فی نفسها ومالی وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي۔ امام علیہ السلام نے شادی کا ایک وظیفہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص شادی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کوئی سی سورت پڑھ سکتا ہے، نماز تمام کر کے اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے اور اس کے بعد یہ دعا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی جوان، اگر کوئی مرد اس وظیفے کو چند ہفتوں تک، چند دنوں تک جاری کرتا ہے، خدا سے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دے کر اس نماز کی برکت سے دعا مانگتا ہے، تو خدا اس کے لیے شادی کے تمام امور کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے نیک صالح لڑکی کا خداوند عالم بندوبست اور سبب عطا فرمائے گا۔ دوسرا، ایک ایسی خاتون ہے، ایک ایسی لڑکی ہے، ایک ایسی بچی ہے جو شادی کے حوالے سے پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بندش ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس وظیفے پر عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روز جمعہ کو نماز ظہر کے قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے، عمل کو شروع کرنا ہے روز جمعہ سے۔ روز جمعہ نماز ظہر کے قنوت میں یہ 1 مہینے تک، یعنی پرسوں جمعہ ہے تو جمعہ کی ظہر کی نماز کے قنوت میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد عصر، مغرب، عشاء، پھر صبح، پھر مسلسل 1 مہینہ آپ نے ذہن میں رکھے کہ 1 مہینہ اس عمل کو جاری کرنا ہے کہ ہر نماز کے دوسری رکعت کے قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے 1 مہینے تک۔ اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمعنی بزواج صالح وذریت طیبت ورزق حسن انک لا تخلف المیعاد۔ اگر کوئی لڑکی اس طرح سے اس وظیفے کو 1 مہینے تک مسلسل جاری رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک صالح ہم سفر کا سبب عطا فرمائے گا اور اس کی شادی کے جلد سے جلد اسباب عطا کرے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے،
اور دوسری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر فرما دیا کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر دیں تاکہ دوسری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام مومنین کو ملتی رہیں اور یہ کاروان عبادت، کاروان اطاعت بڑھتا رہے، آگے آگے مومنین تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔